السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو معاملہ جس پہ مختصراً آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے، اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی ہے کہ ایک مذاکراتی عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ مذاکرات کس لیول پہ جائیں گے، کیا ہوگا، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، ممکنہ طور کے اوپر یہ ایک ٹاپک ہے۔ اور دوسرا اہم معاملہ، سندھ ہائی کورٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن نے 9 ججز نامزد کر دیے ہیں، اور آئینی بینچ میں آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیا پروسیڈنگ کی، خیبر پختونخوا کے اندر جو منشیات فروشی ہے اس کے حوالے سے کیا آبزرویشنز جو ہے وہ دی گئی، اور پھر 9 مئی کے واقعات کے معاملے کے اوپر ایک بینچ تشکیل دینے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ان تمام موضوعات کے اوپر اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو شیئر کرتے ہیں جو جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت۔ اس اجلاس میں 9 ججز سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے لیے نامزد کیے گئے ہیں۔ 4 جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا، 11 ممبران کی اکثریت سے فیصلہ ہوا، 4 ممبران نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جسٹس عبدالکریم خان آغا آئینی بینچ کے سربراہ نامزد کیے گئے ہیں۔ جسٹس سلیم جیسر، جسٹس عمر سیال، جسٹس یوسف علی سید، جسٹس عبدالمبین لاکھو، جسٹس ذوالفقار علی سانگھی، جسٹس ثنا اکرام منہاس، جسٹس خادم حسین سومرو کو نامزد کیا گیا ہے ایز آئینی بینچ سندھ ہائی کورٹ۔ اس کے علاوہ جسٹس ارباب علی ہکڑو بھی آئینی بینچوں کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا تو جب آغاز ہوا تو 2 ممبران جوڈیشل کمیشن کے اس میں شریک نہیں تھے۔ ایک کا نام ہے عمر ایوب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور دوسرے ہیں شبلی فراز۔ انتظار بھی کیا گیا جوڈیشل کمیشن کی جانب سے کہ وہ ممبران پہنچ جائیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سٹاف ہے اس کی جانب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا گیا، اور پہلے رابطہ رہا لیکن پھر اچانک سے وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا، یعنی جوڈیشل کمیشن کو بتایا تک نہیں گیا کہ یہ 2 ممبران جوڈیشل کمیشن میں شرکت کریں گے نہیں کریں گے، اگر شریک ہوں گے تو کتنی دیر تک ہوں گے، اگر نہیں ہو سکتے تو اس کی وجوہات کیا ہے، نہیں بتائی گئی کوئی وجوہات۔ اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ممبران جو ہیں، جس میں سندھ سے بھی ممبران آئے ہوئے تھے، بالخصوص چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، دیگر ججز جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے، اور پھر بالآخر تقریباً ہمارے ذرائع کے مطابق 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا جب بتایا یہ گیا کہ دونوں ممبران عمر ایوب اور شبلی فراز کے موبائل فونز بند ہو گئے ہیں۔ یوں پھر جوڈیشل کمیشن کا آغاز ہوا، اور اس میں ان ججز کی جانب سے ان ججز کو 9 ججز سندھ ہائی کورٹ کے لیے، جن کے میں نے آپ سے نام شیئر کیے ہیں، ان کو آئینی بینچز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت اس معاملے کے اوپر ایک قانون سازی بھی کرنے جا رہی ہے، جس میں سول کیسز ڈائریکٹ رٹ کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو اختیار کو جو ہے وہ سول کورٹ میں دیا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 25,000 کے قریب جو کیسز ہیں، جو سول سوٹس ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہ پھر سول کورٹس میں چلے جائیں گے۔ دوسرا، آئینی بینچ میں آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے مختلف کیسز پر سماعت کی۔ آج کی پروسیڈنگ کا اگر ہم بتائیں احوال، تو ایک کیس بہت اہم تھا، وہ تھا تعلیمی اداروں میں جو منشیات فروشی ہوتی ہے۔ تو اس پہ کورٹ کی جانب سے جب یہ پوچھا گیا کہ بتایا جائے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں، تو اس پہ سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ اس حوالے سے ہم رپورٹ پیش کر دیں گے۔ تو جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے کافی اہم آبزرویشنز دیں جب ایک رپورٹ آئینی بینچ کے سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بلوچستان میں ہیروئن جو ہے اس کا استعمال 0 ہے۔ تو اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ یہ جو 0 ہیروئن ہے یہ کون سی والی ہیروئن ہے؟ تو شاید ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ جو فلموں والی ہیروئنز ہوتی ہیں، کہیں اس کا ذکر تو نہیں کیا جا رہا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا یہ ساری ہیروئن جو ہے وہ پی کر ختم کر دی گئی ہے؟ پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے
یہ کہا کہ مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ہیروئن جو ہے وہ بالکل صفر ہو چکی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ ضرور آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ سندھ کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس کو یہاں پہ اہم ایشو ہے، ان کو یہاں پہ وہ کہاں پہ ہے، ان کا تو زیادہ اہم ایشو ہے۔ اور پھر اس کے بعد کورٹ نے جب یہ آبزرویشن دی تو اس کے بعد اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب آتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو بیل کینسلیشن ہیں، جو ضمانت منسوخی کی استغاثہ کی درخواستیں ہیں، لگ بھگ 20 سے زائد یہ درخواستیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ساری درخواستیں جو ہیں وہ ایک ہی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے اس معاملے کے اوپر ایک بینچ تشکیل دیا جائے گا اور اس بینچ میں تمام یہ 9 مئی کے حوالے سے جتنی بھی درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا اور ان کیسز کو سن کر اس پر فیصلے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب جو خیبر پختونخوا کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے، ایک طرف سے صوبے میں بے امنی یا بدامنی ہے۔ کرم میں جو افسوسناک واقعات ہوئے، وہاں پہ کسی وزیر کی جانب سے جو ہے بالخصوص اگر ہم بات کریں تو صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکی یا کردار ادا کرنے میں صوبائی حکومت ناکام رہی ہے، اور صوبے کا جو ہے وہ فوکس صرف پروٹیسٹ کے اوپر ہے، احتجاج کے اوپر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایک طرف بدامنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر آئے روز حملے ہو رہے ہیں، وہیں پہ ایک صوبہ جو ہے وہ اسلام آباد پہ یا وفاقی دارالحکومت پہ دھاوا بولنے کے لیے اس وقت رواں دواں ہے۔ اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد کی حدود میں جو ہے وہ قافلہ داخل ہو چکا ہے۔ کچھ افسوسناک واقعات بھی پیش آئے، بالخصوص ایک پولیس کانسٹیبل جو پنجاب پولیس سے جن کا تعلق تھا، ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سرکاری مشینری کے استعمال کے حوالے سے وفاقی وزراء سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ اس جو پروٹیسٹ ہے، جو کارکنان ہیں یا جو بھی ہیں، ان کی اس میں قیادت کر رہے ہیں۔ عمران خان سے آج صبح بیرسٹر گوہر نے اور سیف نے ملاقات بھی کی، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک مذاکرات کا جو پروسیس ہے، مذاکرات ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے جہاں پہ خبر یہ ہے کہ ٹول پلازا اسلام آباد کے قریب جو ہے یہ پہنچ چکے ہیں مظاہرین، وہیں پہ دوسری جانب پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ جلسے کے مقام کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، اور مذاکرات میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، محسن نقوی اور امیر مقام شریک ہیں، جبکہ تحریک انصاف سے اسد قیصر، شبلی فراز شریک ہیں، اور یہ مذاکرات اسپیکر کی رہائش گاہ یعنی منسٹر کالونی میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر یقینی کیسی صورتحال ہے، ایک پروٹیسٹ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے اٹیکس کیے جا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر، پولیس کے اوپر۔ حالانکہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو خصوصی ہدایات تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے ساتھ وائپن یا اسلحہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتا۔ دوسری جانب ایک مرتبہ پھر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کل تعلیمی ادارے پھر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اب کل بھی بند رہیں گے۔ آج سمار کے روز بھی تعلیمی ادارے بند تھے، تو اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وینیو کا انتخاب ہوگا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور کے اوپر کوئی جلسہ کرے گی، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ پیسفلی ڈسپرس ہو جائے۔ لیکن جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ کیا گیا، یہ اطلاعات آئیں کہ رستے میں شیلنگ سے بچنے کے لیے درختوں کو توڑا گیا، درختوں کو جلایا گیا، اور پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ مشینری کے حوالے سے بھی وفاقی وزراء کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس وقت، پولیس اہلکار کی ایک شہادت ہوئی ہے، تو اس کا بھی کون ذمہ دار ہوگا، یہ سوال بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب ایک اہم غیر ملکی شخصیات بیلاروس کا ایک وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، ایسے ہی وقت میں
پروٹیسٹ کے لیے وقت کا تعین کرنا یہ بھی خاصا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2014 میں جب دھرنا دیا تھا اس وقت بھی چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا، SCO کانفرنس کے دوران پھر پروٹیسٹ یا دھرنا دینے کے لیے کوشش کی گئی، اس وقت بھی ایک طرح سے اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے لوگ داخل ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی ہم نے جو صورتحال دیکھی، اس وقت بھی ایک لانگ مارچ لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک پوری کنٹینیویشن ہے، مختلف سیریز ہے ایونٹس میں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کا چناؤ جو ہے وہ کب کب کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔